السلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے سلسل بول کے بارے میں بات کروں گا۔ اس مرض میں بے ارادہ پیشاب نکل جاتا ہے، یعنی بے اختیار خارج ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ خود کوئی مرض نہیں بلکہ مختلف امراض کی ایک علامت ہے۔ قدیم اطباء کے مطابق اس مرض میں مثانے کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مثانے کی قوت ماسکہ یعنی روکنے والی قوت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب بے اختیار خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً ضعف مثانہ، مثانے میں خراش، مثانے میں پتھری، اس کا ایک اہم سبب شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حمل، مثانے کا ٹل جانا، قبض، بچوں کے پیٹ کے کیڑے اور بدہضمی بھی اس کے اہم اسباب ہیں۔ ناظرین، یہ مرض عموماً دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو مثانہ کے کمزور یا ڈھیلا ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس صورت میں پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور مریض پیشاب کو روک نہیں سکتا۔ دوسری قسم وہ ہے جو خراش مثانہ سے ہوتی ہے۔ اس میں سوتے وقت بستر میں یا بیٹھے ہوئے بے خبر مریض پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کو بول الفراش، خواب یا نیند میں پیشاب کا نکل جانا کہتے ہیں۔ اس مرض میں جہاں تک ممکن ہو اصل سبب مرض کو معلوم کر کے دور کریں۔ بچے کی عمومی صحت اور غذا کا خیال رکھیں۔ ناظرین، تل سیاہ اور گڑ سیاہ ان کے لڈو بنا کر بچوں کو ان کی عمر کے مطابق رات کو سوتے وقت دیں۔ اس کے علاوہ سنا مکی اور اجوین کا سفوف یعنی پاؤڈر بنا کر استعمال کریں۔ اس سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ بھی بتانا پسند کروں گا۔ اگر بچے کے ختنے نہیں ہوئے تو فوراً ختنے کرا دیں۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج کروائیں۔ شوگر ٹیسٹ کروائیں۔ اگر شوگر ہے تو پھر شوگر کا مینٹین کرنے کا علاج کروائیں۔ مثانے میں اگر پتھری ہے تو اس کا بھی علاج کروائیں۔ ناظرین، اللہ کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں میں اس مرض کا علاج موجود ہے۔ میں نے دیسی جڑی بوٹیوں سے سلسل بول کورس تیار کیا ہے جو اس مرض کا شافی علاج ہے۔ اگر یہ آپ کورس منگوانا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے کورس کے استعمال سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔